بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ولی کی بات سنائیں گے جو پہلے ایک عورت پر عاشق تھا اور پھر اللہ کا ولی بن کے کیسے بنا، اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، یہ جن ولی کا ذکر کر رہے ہیں ہم، ان کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی رجوع کا واقعہ ہے۔ توبہ کی واقعہ کے ابتدائی دور میں آپ ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور محبت کا عرصہ بہت طول پکڑ گیا۔ چنانچہ سردیوں کی ایک رات میں آپ صبح تک اس کے مکان کے سامنے انتظار میں کھڑے رہے کہ وہ کب نکلے گی، اور جب صبح کا وقت ہوا، سحر نمودار ہوئی، کچھ شعائیں باہر نکلی تو پوری رات کے بیکار جانے کا بے حد ملال ہوا، اور قلب میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں یہ رات عبادت میں گزارتا تو اس بیداری سے وہ لاکھ درجہ بہتر ہوتا۔ بس اس تصور سے آپ نے تائب ہو کر عبادت اور ریاضت کو صدق دلی کے ساتھ اپنا مشغلہ بنا کر عبادت شروع کی، اور قلیل عرصہ میں اعلیٰ و عرفہ مراتب پر فائز ہو گئے۔ تو دوستو، یہی ولی تھے کہ آپ کا ایک غلام تھا، اور آپ نے اس سے ایک شرط لگا رکھی تھی کہ اگر تم محنت مزدوری کر کے اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ایک دن کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کا غلام تو سرقہ کرتے ہوئے کفن چرا کر فروخت کرنے کے بعد آپ کی رقم ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بے حد ملال ہوا، اور رات کو چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان میں جا کر غلام نے ایک قبر کھولی اور نماز میں مشغول ہو گیا، اور جب آپ قبر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ معلوم ہوا کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اپنے گلے میں توق پہنے ہوئے گریہ زاری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رو پڑے، اور پوری رات آپ نے باہر اور اس غلام نے رات جو ہے عبادت میں قبر میں گزار دی۔ پھر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی، اور یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ، اب رات گزر چکی اور میرا آقا رقم طلب کرے گا، لہٰذا اپنے کرم سے تو ہی کچھ انتظام فرما دے۔ اس کے بعد ایک نور نمودار ہوا اور اس نے درہم کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ یہ واقعہ دیکھ کر غلام کے قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں تیرا غلام ہوتا۔ یہ جملہ سن کر غلام نے پھر دعا کی، اے اللہ، اب میرا راز فاش ہو گیا ہے، اس لیے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور آپ ہی کی آغوش میں دم توڑ دیا، اور آپ نے غسل دے کر ٹاٹ ہی کے لباس میں دفن کر دیا۔ لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم دو براقوں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ، تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا ہے؟ تو آپ کے حج کا واقعہ یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض حج کے لیے روانہ ہوا، لیکن راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ صرف 4 یوم حج میں باقی رہ گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں حج سے محروم رہ جاؤں گا، لہٰذا کیا شکل اختیار کرنی چاہیے۔ اسی فراق میں ایک بڑھیا نے آ کر مجھ سے کہا کہ میرے ہمراہ چل، میں تجھے عرفات تک پہنچائے دیتی ہوں۔ چنانچہ میں چل پڑا، اور جب راہ میں کوئی دریا آ جاتا تو وہ کہتی کہ آنکھیں بند کر لو، اور جب میں اس پر عمل کرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ میں صرف کمر تک پانی میں چل رہا ہوں، اور جب دریا عبور کر لیتا تو وہ کہتی کہ آنکھیں کھول دو۔ غرض یہ کہ اس طرح اس نے مجھے عرفات تک پہنچا دیا۔ اور فراغت حج کے بعد بڑھیا نے کہا کہ چلو میں اپنے بیٹے سے تمہاری ملاقات کرواؤں، اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور سا نوجوان نورانی صورت کا بیٹھا ہوا، اور ماں کو دیکھتے ہی قدموں میں گر کر کہنے لگا، مجھے معلوم ہو چکا ہے تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میری موت کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فوت ہو گیا، اور میں نے غسل دے کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ لیکن بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ اب تم رخصت ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزارنا چاہتی ہوں، اور آئندہ سال جب تم آؤ گے تو میں تمہیں نہ مل سکوں گی، لیکن میرے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ آپ فراغت حج کے بعد بیت اللہ شریف میں سو گئے، اور خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہ ہوا، مگر دمشق کا ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے طفیل میں سب کا حج قبول کر لیا۔ یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد موچی سے ملاقات کے لیے دمشق پہنچے، اور ملاقات کے بعد جب اس کا نام و نسب دریافت کیا کہ حج کا واقعہ دریافت کیا، تو اس نے اپنا پیشہ بیان کرنے کے بعد
جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے بتایا کہ عبداللہ بن مبارک ہو۔ یہ سنتے وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح اپنا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصے سے میرے قلب میں حج کی تمنا تھی، اور میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن پڑوسی کے یہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں۔ چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہمیں بھی عنایت کریں، لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ 7 یوم سے میں اور میرے اہل و عیال فاقہ کشی میں مبتلا تھے، تو میں نے ایک مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا۔ یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ سن کر فرشتوں نے جب فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی، اور خدا تعالی حقیقتاً قضاء و قدر کا مالک ہے۔ ایک عیسائی راہب عبادات و مجاہدات کرتا تھا اور بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، اور جب حضرت عبداللہ نے دریافت کیا کہ خدا کا راستہ کیسا ہے، اس نے جواب دیا کہ تم عارف ہونے کی وجہ سے یقیناً خدا اور اس کی راہوں سے ضرور واقف ہوں گے۔ میں نے تو آج تک اللہ ہی کو نہیں پہچانا، پھر بلا اس کا راستہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں تو پہچانے بغیر ہی اس کی عبادت کرتے کرتے اس کے اندر ضعیف ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا نہ جانے تم کس قسم کے عارف ہو کہ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ کو ایسی عبرت ہوئی کہ ہر یوم آپ کے خوف خداوندی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ روم کے گرد و نواح میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو شکنجہ میں کس کر مار پیٹ رہے ہیں، اور ایک شخص دور سے کھڑا کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھی طرح مارو ورنہ بہت بڑا بت خفا ہو جائے گا۔ اور جب میں نے پیٹنے والے سے پوچھا کہ یہ لوگ تجھے مار رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہمارا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوئے بغیر بڑے بت کا نام زبان پر سے نہیں نکال سکتے، اور اس کے ڈر سے میں گریہ و زاری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے وہ دین عطا کیا جس میں خدا کا نام لیتے ہی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو سکوت اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا کو شناخت کرنے والوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جہاد میں آپ ایک کافر سے برسر پیکار تھے، جنگ کر رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، اور آپ نے اس کافر سے اجازت لے کر نماز ادا کر لی۔ جب اس کی عبادت کا وقت ہوا تو وہ بھی آپ سے اجازت لے کر اپنے بت کی جانب متوجہ ہوا، لیکن آپ کے دل میں اس کو قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت ندائے غائبی آئے کہ ہماری اس آیت کے مطابق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی تم سے کی عادت میں عہد شکنی کی باز پرس ہوگی، لہٰذا اپنے قصد سے باز آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی آپ رو پڑے، اور جب اس کافر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر اس کافر کو خیال آیا کہ جو خدا اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے دوست پر ناراض ہوا، اس کی اطاعت نہ کرنا بزدلی ہے، اور خیال کے ساتھ وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن لرز کر بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اس سے کیفیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں آتش پرست ہوں اور بھیس تبدیل کر کے کعبۃ اللہ میں داخلے کی نیت سے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے داخلہ کا قصد کیا تو ندا آئی کہ دوست کا دشمن بن کر دوست کے مکان میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اور یہ آواز سنتے ہی میں نے صدق دلی سے اسلام قبول کر لیا۔ اور موسم سرما میں نیشا پور کے بازار میں آپ نے ایک غلام کو دیکھا جو سردی میں سکڑا ہوا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ تم اپنے مالک سے پوستین کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کو نظر نہیں آتا جو میرے کہنے کی ضرورت پیش آئے۔ اسی جملہ سے آپ کو ایسی عبرت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ طریقت تو اس غلام سے ہی حاصل کرنی چاہیے۔ اتنا توکل۔ ایک پریشانی کے وقت کچھ لوگ آپ کے پاس بطور دلداری کے حاضر ہوئے، اور ان میں ایک آتش پرست بھی تھا، اور اس نے یہ کہا کہ دانشور وہی ہے جو اول دن ہی وہ کام انجام دے جس کو نادان تیسرے دن پورا کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس قول کو یاد رکھنا بہت عظیم نصیحت ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کون سی عادتیں سود مند ہو سکتی ہیں، فرمایا کہ عقل کامل ہونا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر عقل کامل نہ ہو، فرمایا کہ حسن ادب ہو۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ اتنا شفیق بھائی بن جائے کہ لوگ اس سے مشورہ کریں۔
لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی ناممکن ہو سکے فرمایا کہ سکوت اختیار کرو، چپ رہو، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مرگ ناگہاں بہت سود مند ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ادب کی اہمیت سے واقف نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے سنت میں خلل پڑنے کی وجہ سے فرائض سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص خدا کی معرفت سے کبھی بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ دوستو اس طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کرو۔ جزاک اللہ۔